کرتا ہوں قبائلی علاقہ جات کے لوگوں کو کہ وہ نکل آئے. 20 تاریخ کو انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے، بلکہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بچے بھی نکل آئے اور انہوں نے بھی اپنا ووٹ استعمال کیا. جو الیکشن کے ریزلٹس ہے آپ کے سامنے ہے. فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. صوبائی حکومت نے اس میں کچھ انٹرفیرنس نہیں کیا. اگر ہم انٹرفیرنس کرتے تو رزلٹ کچھ اور ہوتا، لیکن ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے جو ماحول کریٹ کیا تھا، تو اس میں سیکیورٹی فورسز کو، لیویز اینڈ خاصدار کو، پاک فوج کو، اور صوبائی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور قبائلی علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس دن الیکشن میں حصہ لیا، جس طرح پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو اینٹی مرجر تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ مرجر نہیں ہوگا. تو الحمدللہ 20 تاریخ کو مرجر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جو ہم نے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان وعدوں پر عمل کریں گے. یہ میرا ان سے وعدہ ہے قبائلی علاقہ جات کے لوگوں سے کہ جو وعدے پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ کیے تھے، جو صوبائی حکومت نے کیے ہیں یا اور اسٹیک ہولڈرز نے کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے اور ان کو صوبے کے برابر ان کو لانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں، جس طرح آپ لوگوں نے کوریج کیا، جس طرح آپ لوگوں نے اس الیکشن کو اٹھایا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی. تو میں آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. اور میں سب پاکستانیوں کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ جو ٹاسک ہمیں دیا گیا تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی جیسا کہ بتائیں کہ کافی بہترین آپ کے الیکشن ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس طرح سے وہ سیٹیں نہیں جیت سکی جس کی جا رہی تھی. کیا سمجھتے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوئی ہے یا جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو ٹیکس واپس کیے گئے اس کے لیے رد عمل؟ دیکھیے جی، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی اور ہے. جس طرح 2018 میں ہم نے الیکشن لڑا اس سے زیادہ ہمیں ووٹ ملے. ہمارے حق میں زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو. 5 سیٹیں ہم جیت کے آئے ہیں اور تقریباً 5 میں ہمارے کینڈیڈیٹس رنرز اپ ہیں. ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ چیز ہے، ایک ہی ایلیمنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ خیبر میں تینوں حلقوں پر جو تحریک انصاف کے امیدوار ہے وہ تیسرے نمبر پر آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس طرح جو ٹکٹ تقسیم کے اس میں مسئلہ تھا، کیونکہ لوگ بھی جس طرح کے شاہد شینواری یہاں پر قادری کے خلاف یہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا کہ وہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہا ہے. باڑہ میں جو ابھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہ پہلے تحریک انصاف میں شمولیت دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا، آزاد حیثیت سے وہ لڑا اور جیتا بھی. اسی طرح خانشید افریدی کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آیا لیکن وہ دوسرے نمبر پر رہا اور جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ تیسرے نمبر پر. کیا سمجھتے ہیں سوال؟ سیم صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آیا جو پارلیمانی بورڈ نے جو ٹکٹوں کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں وہ اب غلط ثابت ہوئے، کیونکہ جن امیدواروں کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیے وہ جیت نہ سکے اور اسی طرح ناراض بھی آپ لوگوں سے بہت زیادہ پاٹا کے خلاف ہے. دوسرے یہ کہ قبائلی مشران کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ مشاورت نہ کر سکے، آپ لوگ جو پہلے پارلیمانی پارٹی سے پہلے کیے جاتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی سے پہلے جو مشاورت کی گئی تھی وہ نہیں کر سکے. کیا اس میں آپ اس کا جائزہ لے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو اس ساری صورتحال کا ہم جائزہ لے رہے ہیں جو آپ لوگوں نے سوالات کیے اور جو جس طرح خیبر میں انہوں نے کوٹ کیا اور جن لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا ہے تو یہ پارٹی کے بڑے بیٹھ کے اس پر فیصلہ دیں گے. ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی اور ہونی چاہیے تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسے کام یہ لوگ نہ کریں، پارٹی کو نقصان نہ پہنچائے. اور باقی خیبر میں جو 107 پہ جیت کے آیا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، شفیق افریدی. اس کے علاوہ جو 106 پہ رنر اپ ہے خانشید افریدی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ
جس نے بھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کارروائی ہوگی.